میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا اور دنیا نے ان سے عداوت رکھی، اس لیے کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں۔ تو جس طرح یشوع مسیح کی معرفت ہمارے تک فضل اور سچائی پہنچائی گئی اور دنیا نے اسے قبول نہ کیا، اسی طرح تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی، لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں، میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے۔ مسیح یشوع نے فضل اور سچائی جن پر ظاہر کی، وہ خود کو اپنی مرضی سے ظاہر کرتے ہیں، جو ان کے دل کے مطابق ہے، جو ان کے دل کو پسند آتا ہے، وہ جیسا بھی ہو اس کے اوپر اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے، اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے۔ تو یہ ایک حساب سے نشان بھی ہے۔ تو اگر جس کو خدا نے چنا ہے اس سے دنیا عداوت رکھے گی، کیونکہ دنیا عداوت رکھتی آئی ہے، رکھے گی۔ اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے بھی عداوت رکھی۔ عداوت رکھنے کا مطلب بیر، دشمنی۔ جو مجھ سے عداوت رکھتا ہے وہ میرے باپ سے بھی عداوت رکھتا ہے۔ دنیا تم سے عداوت نہیں کر سکتی لیکن مجھ سے کرتی ہے، کیونکہ میں اس پر گواہی دیتا ہوں کہ اس کے کام برے ہیں، اور میرے نام کے سبب سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے۔ نام کے سبب بھی عداوت جھگڑے پیدا کرتی ہے، لیکن محبت خطاؤں کو ڈھانک دیتی ہے۔ اے بھائیو، اگر دنیا تم سے عداوت کرتی ہے تو اے زنا کرنے والیو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنی خدا سے دشمنی کرنی ہے؟ پس جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے۔ اور جسمانی نیت موت ہے، مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان۔ اس لیے کہ جسمانی نیت جو ہے خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ایک موسیٰ کی شریعت ہے جس سے گناہ اور موت پیدا ہوتی ہے، اور ایک خدا کی شریعت ہے جس کا زندگی، اطمینان، فضل اور سچائی دینا ظاہر ہے، اس کا فرض ہے۔ تو خدا کی شریعت کے تابع جسمانی نیت کبھی نہیں ہو سکتی، اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے، مگر جس میں مسیح کی روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ خدا کی روح کون ہے؟ مسیح کی روح۔ اور جس میں مسیح کی مگر جس میں مسیح کی روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن جو ہے وہ گناہ کے سبب سے مردہ ہے صلیب کے اوپر، مگر روح جو ہے وہ راست بازی کے سبب سے زندہ ہے تیسرے دن مردوں میں سے، جو خدا باپ کے جلال میں روح القدس کے وسیلے سے یشوع مسیح زندہ ہو۔ کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے۔ اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، اس لیے کہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ پس اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے۔ ہاں، اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا مگر اب سے نہیں جانیں گے۔ اگر کوئی میرے پاس آئے اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں
اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفریقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشے بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہت کے وارث نہ ہوں۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند تابع طور پر غضب کے فرزند تھے۔ مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہوں، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی، یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دی، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے۔ اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رنگ باتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ کمزور ہاتھوں کو زور، ناتوان گھٹنوں کو توانائی دو، ان کو جو کچ دلے ہیں کہو ہمت باندھو، مت ڈرو، دیکھو تمہارا خدا سزا اور جزا لیے آتا ہے۔ ہاں خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا، جوان کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے۔ نوجوان بھی تھک جائیں گے اور مندہ ہوں گے اور سورما بالکل گر پڑیں گے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے آج سرائے نو زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور مندہ نہ ہوں گے۔ پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے صلح رکھے، جس کے وسیلے سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہیں، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں، اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینیوں کی خاطر مویا۔ کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دینے کی ضرورت کرے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر مویا۔ مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوریوں پر فخر کروں گا، تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوریوں میں، بے عزتوں میں، احتیاجوں میں، ستائے جانے میں، تنگیوں میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زوراور ہوتا ہوں۔
کیونکہ سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں حاکموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ کہاں کا حاکم، کہاں کا فقیہ، کہاں کا اس جہاں کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بیوقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا تو خدا کو یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بیوقوفی کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بیوقوفی ہے، لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہوں یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے، کیونکہ خدا کی بیوقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے، اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زوراور ہے۔ اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہت کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ میں تمہاری انسانی کمزوری کے سبب انسانی طور پر کہتا ہوں، جس طرح تم نے اپنے اعضاء بدکاری کرنے کے لیے ناپاکی اور بدکاری کی غلامی کے حوالے کیے تھے، اسی طرح اب اپنے اعضاء پاک ہونے کے لیے راست بازی کی غلامی کے حوالے کر دو۔ ہاں، وہ کمزوری کے سبب سے صلیب دیا گیا، لیکن خدا کی قدرت کے سبب سے زندہ ہے، اور ہم بھی اس میں کمزور تو ہیں، مگر اس کے ساتھ خدا کی اس قدرت کے سبب سے زندہ ہوں گے جو تمہارے واسطے ہے۔ جاگو اور دعا مانگو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ روح تو مشتعد ہے مگر جسم کمزور ہے، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا۔ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتی ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا مانگنی چاہیے وہ نہیں آتی، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کے ہماری شفاعت کرتی ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔